انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں عشرہ مغفرت کے حسین لمحات میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ آج 16 رمضان المبارک ہے، کل 17 رمضان المبارک ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو امت مسلمہ کا جو عظیم شان دن ہے، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کا نام دیا، یہ وہ عظیم شان دن ہے جس دن کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ میدان بدر میں وقوع پذیر ہوا۔ جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور پھر غازیان بدر کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے مقامات ہیں جو بڑے احتیاط کے ساتھ جن کو پڑھنا پڑتا ہے، جن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ان بے شمار مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ترجمے کا پل صراط ہے۔ جو بندہ یہاں پہ ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ ایمان میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جو کامیاب نہ ہوا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور یہ میرا ایمان اور نظریہ ہے، جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے یہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، نہ ہی عقل کی فراوانی سے قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، اور نہ ہی فہم و فراست سے ہوتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کا ترجمہ لغت کی کتابیں دیکھ دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ جو میرا تخیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ سینے میں نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن تبھی سمجھ آئے گا جب عشق مصطفیٰ سینے میں ہوگا۔ یہ ابتدائی باتیں سننے کے بعد اب میں قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اس کو بڑے بڑے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا قرآن مجید کی اس آیت کا، لیکن آخر میں جو ترجمہ حضور سیدی و سندی امام محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا، وہ ترجمہ بھی دعائیں دے رہا ہے اور غازیان بدر بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ اس انداز کا ترجمہ کیا کہ خدا بھی خوش ہو گیا، خدا کا مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا۔ مختلف سیر، میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا، میں ایک آیت آپ کو بتا دی ہے، آپ خود جا کے ترجمہ وہ پڑھیں، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے بدر کے مجاہدو، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم جب بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس پہننے کے لیے پہناوے بھی کم تھے،
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اس انداز میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ میدان بدر کی حقیقت بھی بیان ہو گئی اور بدر کے مجاہدوں کی عظمت اور شان بھی بلند ہو گئی۔ آپ کی اپنی مسجد کے اندر مختلف تراجم پڑھے ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس طرح کا ترجمہ۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہیں، آپ نائب حضور غوث الورا ہیں۔ ایک رات حضور سیدی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور غوث العظم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ حضور اب آپ کا نائب اس وقت کون ہے تاکہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی زیارت کر سکوں؟ تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی کو حضور غوث العظم نے فرمایا اگر میرے نائب کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو بریلی میں اعلیٰ حضرت کی جا کے زیارت کرو، وہ اس وقت میرے نائب ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک نظر جمال مصطفیٰ پہ تھی اور ایک ہاتھ میں قلم تھی، ادھر سے جو پڑھتے جاتے ادھر سے وہ لکھتے جاتے۔ فرمایا اے بدر کے مجاہدو، اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں جب تم بے سر و سامان تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام کا جو یہ معرکہ جس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا، غزوہ بدر، یہ رونما ہوا تو اس نے کفر کے کلیجوں پر اس انداز میں دھاک بٹھائی۔ آج بھی عالم کفر فضائے بدر سے کانپ رہا ہے اور قیامت تک کانپتا رہے گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت نبوت کے بعد 15 سال آپ نے گزارے، 13 سال مکی زندگی ہے اور 2 سال مدنی زندگی۔ 15 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے صلح پسندی اختیار کی۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، صلح کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 15 سال کے عرصے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ جہاد نہیں کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو منع کیا، فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان کو نہ چھیڑنا، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ صلح پسندی حضور علیہ السلام نے اختیار کی، 15 سال کا عرصہ حضور نے صلح پسندی اختیار کی تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ چوڑے ہو گئے کہ یوں لگتا ہے کہ مسلمان تو تلوار چلانا ہی بھول گئے ہیں۔ اس قدر دلیر ہوئے کہ مسلمانوں کے قافلوں پر انہوں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، یہاں تک کہ مدینہ پاک تک پہنچ گئے، مدینہ کے لوگوں کے گھر بار تک پہنچ گئے، بکریاں چوری کر لیتے، کبھی اونٹ چوری کر لیتے، کبھی کیا کبھی کیا۔ پھر ٹھیک 15 سال کے بعد جب مسلمانوں کے اندر پریشانی بڑھنے لگی کہ ہم تو اپنے شہر میں ہیں، یہاں پہ بھی آ کے مشرکین مکہ ہمیں لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے طاقت دی۔ پہلے 200 کے لگ بھگ لوگ مسلمان تھے، پھر بڑھتے چلے آئے، مدینہ کے اندر اور بڑھ گئے، حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ بھی مسلمان ہو گئے، جناب امیر حمزہ جیسے اسلام کے دامن میں آ گئے، جناب سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ اسلام کے اندر آ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے 15 سال کے بعد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نمازیوں کو، ان قرآن کے قاریوں کو بتا دیں اب آپ پر جہاد کرنا بھی فرض ہو گیا ہے، آپ پہ جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔
اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کے اندر جہاد کی اہمیت کو واضح کیا. فرمایا السیف ظلال السیوف الجنت تحت ظلال السیوف. فرمایا جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. صحابہ کرام کو جہاد کی تعلیم دی حضور علیہ السلام نے. کفار مکہ کا پوری زندگی کا انحصار ایک ہی قافلے پہ ہوتا تھا، اور وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جاتا یا کسی اور ملک کی طرف. جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا. جہاں تک یہ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے، تو مکہ کے لوگ سارا مال جمع کرتے تو سال بھر کا سرمایہ اسے ایک قافلے میں لگاتے اور ایک شخص کو اپنا امین بنا کے اس قافلے کے ساتھ بھیجتے. تو 2 ہجری کے اندر انہوں نے جو اپنا تجارتی قافلہ روانہ کیا، وہ اس کی صدارت جناب ابو سفیان کر رہے تھے، جو بڑے اس وقت بڑے زیرک انسان تھے، ابھی تک اسلام میں نہیں آئے تھے. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جہاد کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کفار کا قافلہ مدینہ کے راستے سے آ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا میرے صحابہ، تم پہ جہاد فرض ہو گیا ہے، لہذا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ مدینہ کے راستے سے گزر رہا ہے. وہ ہمارے تجارتی قافلوں پہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ہمارے مال چوری کرتے ہیں، ہمارے مویشی چوری کرتے ہیں. لہذا ہم بھی جا کے ان کا راستہ روکتے ہیں، اس قافلے کو روکتے ہیں اور ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر تم ہمارے قافلے کو روک سکتے ہو تو ہمارے بازو کے اندر بھی قوت ہے، طاقت ہے، ہم بھی تمہارا راستہ روک سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن جن لوگوں کے پاس سواریاں ہیں وہ سوار ہو جائیں، اور ہم راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا تو کچھ لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، کچھ کے پاس نہیں تھیں. تاریخ گواہ ہے جب میدان بدر میں یہ غازیان بدر پہنچے تو ان کے پاس ٹوٹل 6 نیزے تھے، 8 تلواریں تھیں اور کچھ گھوڑے تھے. یہاں تک کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، سب سے پہلے تو وہ تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے یہ جا رہے تھے. ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنا ایک کارندہ خاص بنا کے فوراً مکہ بھیجا، جاؤ جا کر ابو جال کو کہہ کے آؤ ہم لٹے گئے، مارے گئے، ہمارے تو اس قافلے پر پورے سال کا انحصار ہوتا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی تو وہ جو پیغام رساں شخص ہوتا وہ اپنے کان پھاڑ دیتا، سواری کے کان کاٹ دیتا، خون بہا کے کہتا کہ ہم لٹے گئے، مارے گئے. تو اس وقت یہ اس بات کی عکاسی ہوتی کہ بڑی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. ادھر سے ابو سفیان کا قاصد مکہ پہنچا، اس نے اپنے کان پھاڑ کے سواری کے کان کاٹ کے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا مکہ والو ہم تباہ و برباد ہو گئے، مسلمانوں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا. وہ تو پہلے ہی خام خیالی میں تھے کہ مسلمانوں نے تلواریں اٹھانا چھوڑ دی ہیں، اب ان کے دامن کے اندر طاقت نہیں رہ گئی. تو وہ اسی خام خیالی میں اعلان سنتے ہی فوراً تیار ہو گئے. 1000 لوگوں کا لشکر تیار کیا ابو جال نے، جس کے اندر سرداران مکہ سارے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو بختری، یہ سارے کافر تھے، امیہ بن خلف. یہ تیار ہو کر مدینہ کے راستے پہ انہوں نے سفر شروع کر دیا. ادھر ابو سفیان بڑا زیرک انسان تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے مدینہ کا جو راستہ استعمال کر رہا تھا وہ چھوڑ کر اس نے راستہ تبدیل کر دیا. راستہ تبدیل کر دیا تو حضور علیہ السلام نے غلاموں کو جمع کیا، اور حضور کو پتہ چل گیا کہ حضور مدینہ سے باہر آ چکے تھے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نے تو راستہ تبدیل کر لیا ہے، جبکہ کفار مکہ بضد ہیں میدان بدر میں آنے کے لیے.
وہ آ کر ہی دم لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر پھر ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ اور میرے صحابہ دیکھو، ہمارا مقصد قافلہ روکنا تھا، وہ قافلہ تو سائڈ پہ راستہ تبدیل کر کے چلا گیا۔ کفار مکہ بضد ہیں ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بے سر و سامان بھی ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جناب سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم تو کب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم کریں، ہم میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جناب عمر فاروق کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو کفار کے پرخچے اڑانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ 313 لوگ تھے جو ایک لسٹ میں شامل تھے جناب مولا عثمان غنی، لیکن حاضر نہیں تھے۔ حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ علیم تھی۔ آقا کائنات نے فرمایا، اے عثمان تم میری صاحبزادی کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں غازیان بدر جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، میں تو انتظار میں ہوں کہ کب کافر میرے ہاتھ لگتے ہیں اور میں ان کے پرخچے اڑاتا ہوں۔ میرے آقا کچھ اور سننا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ صحابہ ہیں جو میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو سب سے پہلے پھر انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کے دل کی منشا کو سمجھ گیا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو اور اپنی حاضری کو پیش کرے۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، آپ حکم کریں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جن کے چاہنے پہ من سلوا نازل ہوا کرتا تھا، ہم وہ قوم بھی نہیں ہیں جن کے چاہنے سے مرغ و مسلم غذائیں آسمان سے اترتی، جن کے چاہنے سے پانی کے 12 چشمے بھی جاری ہو گئے، جن کے چاہنے سے پھر سورج نے بھی بادلوں کا سیبان تان دیا۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ جب یہ سارے انعامات موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ہوئے، پھر اللہ نے ان پہ جہاد فرض کیا قوم عمالقہ کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کا اعلان کیا تو قوم کہنے لگی، اے موسیٰ جہاں تک بات کھانے پینے کی ہے تو ہم کھانے پینے کے لیے حاضر ہیں، جہاں تک بات لڑائی اور جہاد کرنے کی ہے، اے موسیٰ یا آپ جانے یا آپ کا خدا جانے، ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کر مرغ و مسلم کھاتے رہیں گے، ہم جہاد میں جانے والے نہیں ہیں، یا آپ جانے یا خدا جانے۔ تو حضرت مقداد بن اسود عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، اس کی طرح نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ وہ من سلوا کھا کر انہوں نے اپنے دور کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ یا رسول اللہ جہاں آپ کا حکم ہوگا وہاں ہمارے خون کے قطرے حاضر ہوں گے۔ یا رسول اللہ جہاں آپ کا اشارہ ابرو ہوگا حتیٰ کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے قریش، کفار قریش کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو جناب سعد بن عبادہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کفار قریش کی بات کر رہے ہیں، آقا جن ایسی قوم ہیں جو نظر نہیں آتے، آپ کا حکم ہو تو میں جنات سے بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جہاد جنات سے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، حضور مسکرائے۔ حضور علیہ السلام نے دل ہی دل میں مالک لم یزل میں یہی چاہتا تھا، مہاجر تو میرے ساتھ پہلے ہی تھے،
میں انصار کی حاضری چاہتا تھا۔ جب انصار کے جذبوں کے تلاطم کو حضور علیہ السلام نے دیکھا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے صحابہ اگر تم اس انداز میں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو، سن لو پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہاں سے کفار کا جو لشکر چلا 1000 کا لشکر، راستے میں انہوں نے آپس میں طے کیا کہ روزانہ ایک سردار دعوت کرے گا، کئی اونٹ ذبح کرے گا اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کی خدمات لے کر ان لشکریوں کے جذبات کو ابھارا جائے گا۔ ادھر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو کہ 312 تھے، ان کے پاس صرف 6 نیزے یا 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں اور چند گھوڑے تھے، اور جو گھوڑے تھے آپس میں لوگوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے حصے میں گھوڑا آیا تھا، اللہ اکبر، اس میں بھی 3 لوگ شامل تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کی باری آتی تو ایک سوار ہو جاتا، 2 پیدل چلتے، پھر دوسرا سوار ہوتا تو باقی 2 پیدل چلتے۔ جب حضور کی سواری، حضور کی باری ہوتی سواری پہ سوار ہونے کی، حضور سوار ہوتے، جب حضور کی باری سوار ہونے کی ختم ہوتی تو حضرت زید عرض کرتے بندہ نواز آپ گھوڑے پہ تشریف فرما ہوں، آپ کے حصے کا میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول خدا آپ تشریف فرما ہوں، میں پیدل چلتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام میدان بدر میں پہنچے، یہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس کی دھاک آج تک بھی کفار کے سینوں میں ہے، آج بھی کفار فضائے بدر سے لرزتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ساری رات عبادت میں گزاری، جہاں پہ آج کل میدان بدر میں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، عریش ایک جھونپڑی کو کہتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک چھپر بنایا جائے، اور کیونکہ کفار کی نظریں حضور پر ہوں گی لہذا حضور علیہ السلام کے لیے حفاظتی تدابیر کی جائیں۔ چھپر بنایا گیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میرے سکورٹی کے لیے کون پہرا دے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے میں حاضر ہوں۔ ساری رات جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، راز و نیاز اور لاڈ کی دعائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک لم یزل، یہ گنتی کے چند لوگ تھے جو 313 ہیں، میں ان کو لے کے میدان میں آ گیا ہوں، اگر کل ان کو فتح ان کے اعزاز میں نہ ٹھہری مالک لم یزل بتا قیامت تک پھر تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ اس قدر راز و نیاز کی باتیں اور لاڈ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ جناب ابوبکر فرماتے ہیں اللہ نے پیغام بھیجا، اے پیارے حبیب کل کا دن ہوگا تو میں 1000 فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ حضور نے پھر دعا کی، پھر جناب جبریل حاضر ہوئے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے میں 2000 فرشتے بھیج دوں گا۔ حضور پھر بھی دعا کر رہے ہیں، بارے دیگر تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا حبیب 5000 لشکر کا یہ نورانی لشکر آپ کی مدد کے لیے بھیجوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک لم یزل یہ تو ٹھیک ہے فرشتے آ کر تیری مدد کے ساتھ نازل ہوں گے، لیکن تیرا بھی وعدہ تھا محبوب آنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ مالک لم یزل یہ ٹھیک ہے فرشتے مدد کے لیے آئیں گے، میں تو تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ پھر اللہ پاک نے خود فرمایا انی معکم، حبیب آپ پریشان نہ ہوں، کل کا دن تو ہونے دیں، ان کفار کے مقابلے میں تیری مدد کے لیے محبوب میں خود خدا بھی تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا دن ہوا، وہ کفار ساری رات لاب و لاب رقص و سرور کی محافل بپا کیے رکھی انہوں نے،
صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر چلو آؤ میدان جہاد کا مشاہدہ کر کے آئیں۔ حضرت عمر پیچھے ہیں، آگے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں چھڑی لی ہوئی ہے، میدان میں پہنچے تو چھڑی کے ساتھ لکیر کھینچی، فرمایا ھذا مسرع ابی جہل، اے عمر کل یہاں پہ ابو جہل تڑپے گا۔ پھر لکیر کھینچی، فرمایا یہاں پہ عتبہ تڑپے گا، یہاں پہ شیبہ تڑپے گا۔ پھر بلال کو بلایا، بلال حاضر خدمت ہوئے، عرض کی بندہ نواز حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا اے بلال، جو مکہ کے اندر گرم ریت پر تجھے لٹا کر کوڑے مارتا تھا، یہ لکیر کھینچ کے فرمایا اے بلال کل امیہ بن خلف یہاں تڑپے گا، آج امیہ یہاں تڑپے گا، ابو البختری یہاں تڑپے گا۔ حضرت انس رضی اللہ، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب 17 رمضان المبارک کا دن آیا، حضور نے تو نشان لگا دیے تھے۔ جب جہاد کا معاملہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، جنگ ہوتی رہی، میں ان لکیروں کو دیکھتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس جگہ پر تاجدار کون و مکان نے نشان لگائے تھے، جب جہاد ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس جگہ پر لکیر ابو جہل کی تھی، ابو جہل وہیں پہ زیر ہوا تھا، جس جگہ پر لکیر امیہ بن خلف کی تھی، امیہ بن خلف بھی وہیں پہ ہلاک اور تباہ و برباد ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ اور پھر جب یہ سارے معاملات، بدر کا میدان ختم ہو گیا، پھر حضور نے 70 کے لگ بھگ کفار کو نیست و نابود کیا گیا، 70 کے لگ بھگ لوگوں کو قید میں لیا گیا، 14 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر ان 70 مردوں کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں میں پہنچ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تم کہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اللہ کی مدد آ پہنچی ہے اور تم ذلیل و خوار اور نیست و نابود ہو گئے ہو۔ جناب عمر نے عرض کی بندہ نواز آپ کن لوگوں سے مخاطب ہیں، آپ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان بدر کے گماشتوں کو خطاب کر رہا ہوں جو کنویں کے اندر مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب عمر نے عرض کی حضور کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ آقا کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس طرح تم میری آواز سن رہے ہو، یہ کنویں کے اندر یہ مردہ لوگ بھی ویسے میری آواز کو سن رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو کفر پہ مر جائیں، جن کا خاتمہ بھی کفر پہ ہو، جو حضور کے غلاموں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیں، ان کے بارے میں تو حضور فرمائیں کہ اے عمر جس طرح تم زندہ سنتے ہو یہ مردے بھی سنتے ہیں۔ کیا خیال ہے جو کافر مردوں کے اندر اتنی قوت اور سماعت کی طاقت ہے، کافر مردے اگر اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آواز سن سکتے ہیں، تو حضور کے غلام نہیں سن سکتے؟ داتا علی حجویری اپنی مزار میں نہیں سن سکتے؟ خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں سن سکتے ہیں؟ حضور کا فرمان ذیشان ہے جس طرح زندہ سن سکتے ہیں اس طرح مردے بھی سن سکتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس میدان بدر میں جو کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، مسلمانوں نے اللہ کی رضا پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جہاد میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ 313 تھے، بدلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں مدد عطا کی، اس انداز میں مدد عطا کی کہ آج بھی فضائے بدر سے کفر پریشان ہے۔ تو آج کے اس دن سے، آج کے اس خطبے سے اور میدان بدر کے اس عظیم معرکے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم کفار پر فاتح ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں۔ اگر دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں ہے تو سمجھیں منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ اگر حضور کی ذات کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے
اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے تو آج بھی ہم کفار کو زیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غازیان بدر کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو انہی جیسے جذبوں کے تلاطم ہمارے سینوں کے اندر بھی براجمان فرمائے۔ احباب ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہمارے جو دوست اور بھائی ہیں محترم فضل یوسفی صاحب، انہوں نے کچھ اعلان کیا تھا۔ آج ان کی کچھ طبیعت نسا